مجھے زرداری صاحب سندھ میں حکومت کر کے دکھائیں، کر کے دکھائیں، دیکھتا ہوں تم کیسے حکومت چلاتے ہو۔ السلام علیکم۔ پاکستان کے اندر جو الیکشن ہوئے ہیں وہ پوری دنیا نے دیکھ لی ہے کہ کس طرح سے یہ مصنوعی اور جعلی الیکشن کرایا گیا ہے، اور اس میں کس طرح سے سیٹیں دی گئی ہیں، مختلف پارٹیوں کو ایڈجسٹ کیا گیا، پہلے ان پارٹیوں کو ختم کیا گیا، بعد میں دوبارہ ان کو زندہ کر کے سیکنڈ لارجسٹ پارٹی کے طور پر ان کو سندھ کے اندر لانچ کیا گیا۔ اس طرح سے پنجاب کے اندر بھی یہی صورتحال ہے، اور اس قسم کی دھاندلی جو پوری دنیا نے دیکھ لی ہے، پوری دنیا کا رد عمل بھی آ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود جو پاکستان کو چلانے والے ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ منی بدنام ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور جتنے الزامات لگیں کوئی ایشو نہیں ہے، ان کے لیے پرابلم نہیں ہے، کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کی بدنامی سے جو ہے وہ ان کی شہرت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ پاکستان کو جس طرح کا مذاق انہوں نے بنایا ہے وہ مزید جو ہے ایک بدترین صورتحال پیدا ہو سکے گی۔ لیکن اس میں آپ ایک اور گیم دیکھیں کہ جو ادارے ہیں وہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں۔ عمران خان کو کھڈے لائن لگا دیا، ٹھیک ہے، لیکن نواز شریف کے ساتھ بھی ہاتھ کر لیا، ان کو بھی جو ہے نا میجارٹی نہیں دی، حالانکہ باوجود اس کے کہ ساری چیزیں ان کے ہاتھ میں تھیں۔ تحریک انصاف کے کارکنان کو اور خاص طور پر امیدواران کو الیکشن کمیشن کے دفاتر سے اٹھایا جا رہا تھا، ہاتھوں سے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے تھے، لیکن پھر بھی جب الیکشن ہوا تو پنجاب کے لوگوں نے اور کے پی کے لوگوں نے خاموشی میں تبدیلی جو ہے نا وہ لے آئے، اور اس کے باوجود ان سے کنٹرول صورتحال نہیں ہو رہی۔ تو حکمت جو کی جا رہی ہے، عطائی جس طرح سے ڈاکٹر دوائیاں دیتے ہیں، اس طرح سے عطائی لوگ جو ہے نا ملک کو چلا رہے ہیں، اور پاکستان کے حالات اس نہج پر آ کے پہنچائے ہیں کہ بالکل پاکستان دنیا میں بدنام ہو چکا ہے، لیڈرشپ کا فقدان پیدا ہو گیا ہے۔ نواز شریف سے جو ڈیل کر کے ان کو لے کے آئے کہ وہ اپنے گناہوں کا ازالہ کریں، وہ بھی پورے نہیں ہو پا رہے۔ اوپر سے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا کہ پورا سندھ ان کے حوالے کیا، لیکن مرکز میں جو وزیر اعظم بننے کا خواب ہے وہ پورا نہیں ہو پا رہا۔ بلوچستان میں کہا جا رہا ہے کہ سرفراز بگٹی کو چیف منسٹر بنایا جائے گا، اور سرفراز بگٹی کس کا آدمی ہے آپ دیکھیں، اور آخری دن میں ان کو پیپلز پارٹی میں شامل کرایا گیا۔ تو اس طرح سے کسی بھی پارٹی کے ساتھ یہ سنسیئر نہیں ہے، مطلب تحریک انصاف کو لانا نہیں ہے اقتدار میں، ٹھیک ہے، ڈن ہے۔ نواز شریف کو لانا تھا تو اس کا یہ حال کر دیا کہ ان کے پاس میجارٹی نہیں ہے کہ وہ حکومت بنا پائے۔ یہ لولی لنگڑی حکومت بنے گی، لولی لنگڑی، مطلب پیپلز پارٹی جس طرح سے کسی زمانے میں ایم کیو ایم بلیک میل کر کے اور اپنے مفادات حاصل کرتی تھی، اسی طرح سے اب پیپلز پارٹی نون لیگ کو جو ہے نا وہ کرے گی بلیک میل۔ آپ جس سی ایم کی بات کر رہے ہیں، نگران سی ایم کی، کہ یہ محسن نقوی یہ کوئی ڈیل کروا رہے ہیں، بھائی محسن نقوی ہے ہی آصف زرداری کا ملازم۔ آپ کو پتہ نہیں ہے محسن نقوی کے تمام جو بزنس ہیں وہ صوبہ سندھ کے اندر ہیں، صوبہ سندھ سے ان کو اربوں روپے کے بزنس ملتے رہے ہیں، میڈیا کے اشتہارات ہوں اور دیگر کام، اور وہ آصف علی زرداری کے میڈیا کوارڈینیٹر رہے ہیں۔ اور اس وقت بھی بلاول ہاؤس کے اندر یا جہاں بھی آپ دیکھیں کہ محسن نقوی ایک معمولی شخص تھے جو آصف زرداری تک پہنچے ہیں، اور آصف زرداری تک اپنا ایک تو اور بھی کانٹے فٹ کیے ہیں، وہ ان کے ذریعے سارا کچھ کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھے کہ آصف زرداری سے وہ کوئی الگ بات ہے، وہ آصف زرداری کے ملازم ہیں۔ تو محسن نقوی جو ڈیل کروا رہے ہیں وہ جو بھی ہوگا، لیکن اس طرح سے جو گورنر سندھ ہے وہ کس کا آدمی ہے، دنیا کو پتہ ہے کس کا آدمی ہے۔ تو یہ ایم کیو ایم کو بٹھانا، پی پی کو بٹھانا، اور اس طرح سے مرکز میں نون لیگ اور پی پی کو بٹھانا، یہ کبھی بھی رشتے نہیں چل پائیں گے، لیکن ایک دوسرے کو بلیک میلنگ میں رہیں گے، اور میجارٹی پھر بھی نواز شریف کے پاس نہیں رہے گی، نواز شریف روتا رہے گا۔ اب آتے ہیں سندھ کے مسئلے میں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے سندھ میں خرم شیر زماں کے گھر پر پولیس نے ریڈ کیا ہے، ایک چھاپہ مارا ہے، چادر اور چار دیواری کا وہ کئی دفعہ پہلے بھی تقدس پائمال کر چکے ہیں، لیکن میں پولیس کو نہیں سمجھتا کہ یہ پولیس کر رہی ہے۔ پولیس بی ٹیم ہے، پولیس ان اداروں کے ہاتھوں مجبور ہے جو پورے پاکستان کو چلا رہے ہیں، اور یہ مذاق مشکری اور یہ جو اس طرح کی حالات پیدا کیے گئے ہیں پورے صوبے کے اندر، اس میں کسی کی عزت و نفس جو ہے نا وہ محفوظ نہیں ہے۔ پہلے خرم شیر زماں کے گھر پر ریڈ ہوا، پھر دوبارہ ہوا، آج جیسے وہ جیت کے اور اپنی ویڈیوز رکھ رہے ہیں، 45 فارم رکھ رہے ہیں، تو اس کے گھر پہ دوبارہ ریڈ ہوا۔ اب آپ ان کی ویڈیو دیکھیں کس طرح سے پولیس ان کے گھر پر آئی ہے اور انہوں نے جو ویڈیوز شیئر کی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں
آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ کل رات جو ہے سندھ پولیس نے میرے گھر پہ چھاپا مارا ہے، اور یہ چھاپے میں اندازاً کوئی 4 پولیس کی موبائلیں آئی تھیں، 2 درجن پولیس والے آئے تھے، اور اندازاً کوئی 2 درجن یا 1 درجن سادے لباس میں کوٹ پہنے، منہ پہ ماسک لگائے بھی لوگ تھے جو کہ پولیس کی وردی میں نہیں تھے۔ میں سب سے پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے اس بات کی خدشات ہے کہ میرے گھر پہ فارم 45 جو ہے وہ شاید چوری کرنے آئے تھے، یا مجھے اغوا کرنے آئے تھے، یا مجھے قتل کرنے کے لیے آئے تھے۔ یہ مجھے خدشات ہیں اور میری جان کو خطرہ بھی ہے۔ میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے کرنا تھا وہ تو آپ نے کر لیا نا پورے شہر کراچی کے ساتھ۔ شہر کراچی نے پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں کو ووٹ دیا، لیکن آپ نے ہمارا ووٹ چھین لیا۔ چلیں ٹھیک ہے، لیکن اب ہم عدالتوں میں جائیں گے، ہم پرامن احتجاج کریں گے، یہ ایک ہمارا آئینی حق ہے، اس میں کیا رکاوٹیں ہیں؟ دوسری بات میں بتانا چاہوں گا، میں مخاطب ہوں چیف آف دا آرمی صاحب عاصم منیر صاحب سے کہ عاصم منیر صاحب، میں ایک شہید کا بھائی ہوں، میرا بھائی ایئر فورس میں شہید ہوا ہے، میرے بھائی نے جو ہے اپنی جان دی ہے، اس ملک کے لیے جان دی ہے۔ میرے گھر کی حفاظت کرنا، اس شہیدوں کے گھر کی حفاظت کرنا، یہ افواج پاکستان کی بھی ذمہ داری میں آتی ہے۔ سندھ کی پولیس آدھی رات کو میرے گھر میں گھس کے میری بیوی، میرے بچوں کو ڈرا رہی ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ اس کا آپ نوٹس لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آئی جی سندھ سے کہوں گا کہ آئی جی صاحب آپ اپنا ذرا سندھ پولیس سے پوچھئے کہ یہ اقدام انہوں نے آدھی رات کو میرے گھر میں کیوں اٹھایا۔ میں چیف جسٹس آف پاکستان سے گزارش کروں گا کہ چیف جسٹس صاحب اس کا ذرا آپ نوٹس لیجئے، ہم عدالتوں میں آپ کے پاس آئیں گے اور وہاں سے انصاف لیں گے۔ یہ رویہ ہمارے ساتھ نامناسب ہے، ہم پاکستانی ہیں۔ تو بھائی یہ صورتحال ہے سندھ کے اندر، ٹھیک ہے۔ کراچی میں جو مجھے معلوم ہوا ہے کہ ایم کیو ایم کو کوئی میجارٹی نہیں ملی، کوئی ووٹ نہیں پڑا، صرف فگر تبدیل ہو رہی ہے، اور پورے سندھ کے اندر یہ صورتحال ہے۔ وہاں جے یو آئی لاڑکانہ میں اور سکھر میں احتجاج کر رہی ہے، ان کی ویڈیوز بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں، آپ سنیں یہ راشد محمود سومرو کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ نظام مولانا صاحب، یہ لاتوں کے بھوت باتوں سے سننے والے نہیں ہیں۔ مولانا صاحب یہ ہاتھ ووٹ کی پرچی کے لیے نہیں بنے، یہ انقلاب کے لیے بنے ہیں۔ اجازت دے آصف علی زرداری صاحب، آصف علی زرداری صاحب، اسٹیبلشمنٹ آپ سے ڈرتی ہوگی، جمعیت کے چیالے آپ سے نہیں ڈرتے۔ آصف علی زرداری صاحب، اسٹیبلشمنٹ آپ کی غلامی کرتی ہوگی، ہم غلام نہیں، ہماری ماں نے ہمیں آزاد کرا ہے، ہم تمہاری غلامی سے انکار کرتے ہیں۔ زرداری کے غلامی سے انکار کرتے ہو، زرداری کے غلامی سے انکار کرتے ہو۔ اب مجھے زرداری صاحب سندھ میں حکومت کر کے دکھائیں، کر کے دکھائیں، دیکھتا ہوں تم کیسے حکومت چلاتے ہو۔ تمہارا ہم سے پلہ پڑا ہی نہیں ہے، آج پڑ رہا ہے۔ آج سے میں سندھ حکومت کے خلاف عزم بغاوت بلند کرتا ہوں، جعلی حکومت کے خلاف جہاد کا اعلان سوشل میڈیا سے جو مجھے دیکھ رہے ہیں یا میرے سامنے ہیں، اب آج کے بعد میرے ساتھ وہ چلے جو اپنی گردن کٹوا سکے، آج کے بعد میرے ساتھ نہیں چل سکے گا۔ آج کے بعد میرے ساتھ وہ چلے جو گرفتاری دے سکے، گرفتاریوں کے لیے تیار ہو، جیل بھرنے کے لیے تیار ہو، سر کٹوانے کے لیے تیار ہو۔ ایک ہی کام ہوگا، یا زرداری کی حکومت ہوگی یا پھر ہماری گردنیں ہوں گی۔ ہم زندہ رہے اور زرداری کی جعلی حکومت چلے، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔
वक्त हो। अल्लाह आपको जज़ाए खैर। बच्चों को भी निकालने का वक्त हुआ चाहता है। अब माएँ बहनें बेटियां भी घर से निकालने का वक्त हुआ चाहता है। अब मेरी माँ ने, मेरी बेटी ने, मेरी बहन ने बीबी सुमैया की सुन्नत को जिंदा करना होगा। अब मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी ने बाहर निकलना होगा और इस अजीम जिहाद में हिस्सा लेना होगा। मैं कल सुबह 8 बजे तक का DRO सक्खर, DRO कटकोट कश्मीर, इलेक्शन कमिश्नर सिंध को कल सुबह 8 बजे तक का वक्त देता हूं कि हमारे जायज मुतालबात माने जाएं। मीर मुबीन खान बुल्लो, शाहजैन खान बजरानी के कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। बाकी हलकों पर, चाहे वो कटकोट कश्मीर हो, चाहे वो ठुल हो, चाहे वो शिकारपुर हो, चाहे वो लक्की हो, चाहे वो शिकारपुर का कौमी हो, चाहे वो लाड़काना कमर शादात कोट के हल्के हो, चाहे वो सक्खर और घोटकी के हल्के हो, थम चेक करवाए जाएं, रीचेकिंग करवाई जाए। अगर कल सुबह तक मेरे मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए तो कल सुबह 8 बजे मैं ऐलान करता हूं कि 28 मकामात से, कराची से लेकर कश्मीर तक 28 मकामात से नेशनल हाईवे को ब्लॉक कर दिया जाएगा। कल सुबह तक अगर मेरे मुतालबात नहीं माने गए तो सबसे पहले कल मलीर कराची कायदाबाद से नेशनल हाईवे बंद होगा। कराची के कारकुनान वहां पहुंचे, कोरंगी और मलीर 2 जिले मिलकर मलीर कायदाबाद से हाईवे बंद करेंगे। सोहराब कोट टोल प्लाजा से वस्ती और शर्की मिलकर सोहराब कोट से नेशनल हाईवे बंद करेंगे। इसी तरह जुनूबी, क्यामाड़ी, खरबी तीनों जिले मिलकर नादरन बाईपास, फारूकिया फेज 2 के मकाम से हाईवे बंद करेंगे। हैदराबाद के कारकुनान हटड़ी बाईपास हैदराबाद से सुबह 8 बजे हाईवे बंद करेंगे। इसी तरह नवाब शाह के कारकुनान सकरन से हाईवे पर धरना देंगे। मीरपुर खास के कारकुनान मीरपुर खास टोल प्लाजा पे धरना देंगे। सिजावल के कारकुनान सिजावल बाईपास पर धरना देंगे। बदीन के कारकुनान बदीन बाईपास पर धरना देंगे। थरपारकर के कारकुनान थरपारकर बाईपास पर फील्ड पर जाने वाले, कोल माइंस की तरफ जाने वाले हाईवे को बंद करेंगे। उमरकोट की बाईपास पर उमरकोट के नौजवान निकल आएंगे। सांगड़ के हाईवे पर सांगड़ के नौजवान, मटियारी टोल प्लाजा पर मटियारी के जान निसार कारकुनान, पिटारो पर जामशोरों के कारकुनान, दादू बाईपास पर दादू जिले के कारकुनान, वगड़ बाईपास पर कमर शहदाद कोट के कारकुनान, लाड़काना बाईपास पर लाड़काना के कारकुनान, जैकबाबाद कोयटा रोड पर जैकबाबाद के कारकुनान, शिकारपुर से जैकबाबाद कंदकोट कश्मीर जाने वाले रोड पर शिकारपुर के कारकुनान, कंदकोट हाफिज पंप पर कंदकोट के कारकुनान, लक्की मोड़ पर लक्की के कारकुनान, मोरो बाईपास पर नौशर फेरोज के कारकुनान, शाह हुसैन पर खैरपुर के कारकुनान, सक्खर हटड़ी सक्खर बबरलो बाईपास पर सक्खर के कारकुनान, पन्नू आकिल में पन्नू आकिल के कारकुनान, घोटकी टोल प्लाजा पर घोटकी के कारकुनान, उबावड़ो टोल प्लाजा पर उबावड़ो के कारकुनान कल सुबह 8 बजे से धरने का आगाज करेंगे जो रात उसके बाद अब ये तहरीक है। उसके बाद अगला शेड्यूल सुने, यह है कल का शेड्यूल। कल ये मुजाहिरे होंगे और ये तहरीक उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक जाली मैंडेट वाला घर नहीं जाता। अगर आपको मेरी तहरीक मजाक लगती है तो इमरान खान के खिलाफ मेरी तहरीक देख लो, वो भी मजाक नहीं थी। कल इमरान खान को कुर्सी से उतारा, जेल भेज दिया, आज सरदारी को उतारकर जेल भेजेंगे। और फिर यह है कल इतवार को सुबह 8 बजे तक मेरे मुतालबात माने जाए। नहीं मानते
کل 8 بجے سے کارکن نکلے، کسی کا انتظار نہ کریں، گرفتاری دینی ہے دے دیں، گولی کھانی ہے گولی کھا لے، پیچھے نہ ہٹیں۔ اور پرسوں پیر والے دن الیکشن کمیشن کے ضلعی دفتروں کے سامنے احتجاجی مظاہرے ہوں گے پورے صوبہ سندھ میں۔ بروز پیر الیکشن کمیشن کے دفتروں کے سامنے، بروز منگل کو تحصیل پریس کلبوں کے سامنے مظاہرے ہوں گے، بروز بدھ کو ڈی آر او آفیسز کے سامنے مظاہرے ہوں گے، بروز جمعرات کو کراچی میں الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر، صوبائی دفتر کے باہر مظاہرہ ہوگا، جس کی قیادت میں خود کروں گا۔ اور اس کے بعد زرداری صاحب نے کیا دھمکی دی تھی کہ مجھے جتواؤ ورنہ کیا کریں گے؟ کیا کہا تھا زرداری نے کہ مجھے الیکشن جتواؤ ورنہ کیا کریں گے؟ سندھ پنجاب بارڈر بند کریں گے۔ جمعہ والے دن سے پنجاب کے تینوں راستوں سے بارڈر بند ہوگا، اور وہ دھرنا پھر اس وقت تک چلے گا جب تک ہمارا مینڈیٹ ہمیں نہیں دیا جاتا۔ جموں سے، اباوڑوں سے، کشمیر سے اور موٹر وے سے پنجاب کا راستہ بند کر دیا جائے گا، اور ان تینوں دھرنوں کی قیادت ایک جگہ پر سید عبدالقیوم صاحب کریں گے، دوسری جگہ پر میں کروں گا، تیسری جگہ پر میرے بھائی ناصر محمود صاحب کریں گے۔ جمعہ سے پھر بارڈر بند ہوگا۔ اس کے بعد آخری حکمت عملی ہم نے آج یہ بنائی ہے کہ جس دن یہ جعلی مینڈیٹ والے اسمبلی جائیں گے، سندھ اسمبلی میں حلف لینے کے لیے، اس دن ہم اپنی ماؤں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ سندھ اسمبلی کا گھیراؤ کریں گے۔ 10 لاکھ کارکنوں کے ساتھ میں اعلان کرتا ہوں، 10 لاکھ کارکنوں کے ساتھ اسمبلی کے گھیراؤ کا بھی اعلان کرتا ہوں۔ یہ مطالبات ٹھیک ہے؟ اور اس کے جواب میں یہ حکمت عملی ٹھیک ہے؟ اگر کل انہوں نے ہماری بات نہیں سنی، آپ کل ہائی وے بند کریں گے؟ آپ کل ہائی وے بند کریں گے؟ پرسوں آپ الیکشن کمیشن کے آفس کے سامنے دھرنے دیں گے؟ اگلے دن تحصیل پریس کلب پر مظاہرے کریں گے؟ اگلے دن ڈی آر او دفتر پر مظاہرے کریں گے؟ اگلے دن کراچی میں جب مظاہرہ کروں گا صوبائی دفتر کے سامنے، کراچی والے وہاں میرے ساتھ ہوں گے؟ اگلے دن سندھ پنجاب بارڈر بند ہوگا کمو شہید سے، سندھ پنجاب بارڈر بند ہوگا کشمیر سے، سندھ پنجاب بارڈر بند ہوگا موٹر وے سے۔ آپ میرے ساتھ ہوں گے؟ سودا مہنگا ہے، سر جائے گا، سر جائے گا، گولی آئے گی، عبادت مقدر ہے، شیر آئے گا، تیار ہوں گی؟ ابھی سیاست نہیں، ابھی مفاہمت نہیں، ابھی مذاکرات نہیں، ابھی انقلاب، 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 جواب دو، انقلاب، 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 بولو بولو، انقلاب، 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 اتنی محبت کے ساتھ آپ اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو جائیں کہ صبح تک یہ لاتوں کے بھوت باتوں سے مان جائیں، ورنہ کل انشاءاللہ جہاں جہاں میں نے بتایا ہے وہاں وہاں دھرنے ہوں گے۔ وہی آپ سے ملاقات، اس پیغام کو عام کریں، چلائیں سوشل میڈیا پر، پورے صوبے کے عوام تک یہ پیغام پہنچائیں، پورے سوشل میڈیا پر آگ لگا دیں۔ میں سید عبدالقیوم صاحب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں۔ اب یہ ساری صورتحال جو سندھ کے اندر ہے نا، کراچی سے کشمیر، اس میں یوں لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو پلیٹ میں صوبہ سندھ دیا گیا ہے، اور یہ جو ہمارے بھائی ہیں یہ ان سے اپنا کام لیں گے
اور کام لینے کے بعد ان کو لات ماریں گے اور پھر اسی طرح سے اس سسٹم کو چلاتے رہیں گے، فائلیں تیار کریں گے، پھر چھوڑیں گے، پھر پکڑیں گے، پھر چھوڑیں گے۔ تو بھائی جن کو ملک سے کوئی محبت نہیں ہے، ملک کو اس بھینس اور گائے کی طرح دودھ نکالنے والی مشین سمجھا ہوا ہے، ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہو۔ آپ جس طرح سے بھی یہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہو، اس سے کوئی فائدہ نہیں چلے گا، ملک کو چلنے دیں۔ ووٹ جو ہے وہ صاف اور شفاف الیکشن کے ذریعے جس کو میجارٹی ملے ان کو کرنے دیں۔ آپ کا کام سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے، آپ کا کام ملک کو تحفظ دینا ہے بیرونی خطرات سے۔ پولیس کو اپنی بی ٹیم اور نوکر بنا کے ان کو جس طرح سے آپ چلا رہے ہو، یہ کسی صورت میں پاکستان کے فائدے میں نہیں ہے۔ صوبہ سندھ کے لوگوں کو آزادی دیں۔ جس طرح سے آپ کر رہے ہیں یہ صوبہ سندھ کے لوگوں میں بغاوت پھیلے گی۔ جو لوگ نعرہ لگا رہے ہیں وہ پھر ان کے پاس پہاڑ نہیں ہے، لیکن وہ کچھ نہ کچھ کریں گے۔ جس طرح سے آپ ان کے ساتھ یہ زیادتی کر رہے ہو، ہمارے کو ہمارا حق دیں، ہمارے صوبے کو پنجاب کے برابر ترقی دلانے میں ہمارا یہ جو سندھ کا حق ہے وہ دلوائیں۔ لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن آپ اپنی فوجی چھاونیوں کے چکر میں، اپنے 52,000 ایکڑ اراضی لینے کے چکر میں، ڈی ایچ اے بنانے کے چکر میں، سندھ کے اور وسائل پر قبضے کرنے کے چکر میں اس طرح کے سودے بازیاں کر کے اپنے آپ کو بدنام کر رہے ہو۔ اور یہ سندھ جو ہے یہ ایسی کوئی لاوارث زمین نہیں ہے جس پر آپ سمجھتے ہو کہ یہ تا حیات سلسلہ چلے گا۔ دنیا نے افغانستان میں مداخلت دیکھ لی ہے، میرے خیال میں پاکستان بھی اسی طرف جا رہا ہے۔ باقی آپ کی مرضی ہے۔ صوبہ سندھ کے لوگوں کے میں جس طرح سے میسیجز پڑھ رہا ہوں، جس طرح سے ایک غم اور غصہ ہے، اس سے یہی لگ رہا ہے کہ سندھ کو ایک تو مختلف آبادیوں کے زیر اثر رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، وہاں مختلف زبانوں کو سیٹ کر کے سندھیوں کو اقلیت میں بدلایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ پھر ابھی آپ اس طرح کے جعلی الیکشن کروا کے، مینڈیٹ لوگوں سے چھنوا کے اور پیپلز پارٹی سے ڈیل کے ذریعے یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ میں کوئی آواز نہیں اٹھائے گا۔ تو ہم بیٹھے ہیں، تھوڑا بہت جتنا بول سکتے ہیں ضرور بولیں گے، لیکن جو اعلیٰ ایوانوں میں اور اعلیٰ اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو اس طرح کی زیادتی سندھ کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے۔ تھینک یو سو